زندہ ہو جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ ہو جاویدہ ہے پیغام کربلا کا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي جعله رحمة للعالمين وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا، وعلى عترته وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم كان شره مستطيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله العلي العظيم. صدق یقیناً ہم نے آپ کی طرف اے رسول لوگوں کے لیے یہ کتاب نازل کی ہے، تو جس نے اس کی رہنمائی کو، اس کی نصیحت کو، اس کی ہدایت کو قبول کر لیا تو اس کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا، اور جو اس کی ہدایت کو ترک کر کے نہ مان کے گمراہ ہوا تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا. وما انت علیہم بوکیل، اے رسول آپ ان لوگوں کے وکیل نہیں ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے اندر لفظ ہدایت مختلف شکلوں میں استعمال ہوا ہے، اور اگر ان کے گروہ بنائے جائیں تو 4 شکلیں بنتی ہیں، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. پہلی، اگرچہ ظاہری طور پر توجہ فرمائیے گا، اگرچہ ظاہری طور پر بات ابھی پہلی تک ہے، یعنی جو اللہ نے کائنات کی ہر چیز کی ہدایت کی ہے، انسانوں کی بھی، حیوانوں کی بھی، اور حتیٰ ان چیزوں کی بھی جنہیں ہم بے جان اور بے روح سمجھتے ہیں. اس کی مثالیں میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ابتدائی مجالس میں. چونکہ بات انسان کی ہے، یہ پہلا جو ہدایت کا معنی ہے انسان کو، اس کا معنی ہے انسان کو جو اللہ نے عقل عطا کی ہے. عقل کے بارے میں بھی وضاحت فرما دی تھی. دوسرا معنی ہدایت کا، یہ پہلا معنی اگر دیکھنا ہو مثال دیتا ہوں. اب ذرا
ذہنوں کو کھولیے گا تاکہ بات آپ کو یاد رہے. اور جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں پریکٹس کیجئے گا جا کر. جب آپ قرآن پڑھیں اور کسی ایسے لفظ پہ پہنچیں جو ہدایت کی شکل ہو، ہدیناہم، ہم نے ان کی ہدایت کی، ہدا، اس نے ہدایت کی، اہتدا، اس نے ہدایت قبول کر لی. جب اس کے پاس ہدایت آئی تو اس نے ہدایت قبول کر لی. جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہو تو پھر آپ کو اس مجلس سننے کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ لفظ ہدایت پر کہیں بھی پہنچے قرآن میں تو آپ تشخیص دے سکیں کہ 4 میں سے کون سا معنی ہے. یہ آپ کی سبحان اللہ ہے. میں سبحان اللہ اس دن کروں گا جس دن انشاءاللہ سب لوگ ایسا کرنے لگے. میں کسی دوست سے، کسی بھائی سے سوال کروں، کوئی آیت دکھا کر اس آیت میں ایک آدھا کروں گا ابھی درمیان میں بھی، تو جو بتا دے کہ یہ کون سا پہلے چاروں بتا دوں آپ کو، تو جو بتا دے گا تو پھر میں سبحان اللہ کروں گا انشاءاللہ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور اہل بیت اطہار اس دن سبحان اللہ کریں گے ہماری مجالس کو دیکھ کر کہ جب ممبر سے بیٹھ کر کوئی بھی خلاف قرآن بات کرے تو لوگ کہیں تو کہاں سے بول رہا ہے. خلاف قرآن اہل بیت نے فرمایا ہم بات نہیں کرتے، تو خلاف قرآن کہاں سے بول رہا ہے. جس دن قوم پر یہ دن آ گیا تو اس دن پھر اللہ کی رحمتیں اس طرح سے نازل ہوں گی جس طرح اللہ کی رحمتیں اپنے نیک بندوں پر نازل ہوا کرتی. لیکن تب تک انتظار کیجیے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بس پہلا معنی عقل. عقل کے عطا ہونے میں انسان کا اختیار کوئی نہیں ہے. لیکن توجہ فرمائیں، دوسرا معنی جو ہے ہدایت کا، دوسرا درجہ جو ہے ہدایت کا، وہ اس کو ہرگز عطا نہیں ہو سکتا جس کو پہلا درجہ عطا نہ ہوا ہو، پہلا معنی عطا نہ ہوا ہو. یعنی جس کو عقل عطا نہ ہوئی ہو وہ اگلے درجے کی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں شریعت کا حکم ہے جو بیچارے جنہیں ہم مینٹلی ریٹارڈڈ کہتے ہیں، سفیہ جنہیں قرآن کہتا ہے، جو بات پوری سمجھ نہیں سکتے، جن کی عقل ٹھیک کام نہیں کرتی، تو شریعت مقدس اسلام نے ان پر سے قلم کو اٹھا لیا ہے. ان کی نیکیاں نہیں گنی جاتی، ان کے گناہ نہیں گنے جاتے، مگر اس مقدار میں جو وہ اپنے شعور کے ساتھ کریں، سمجھ رہے ہوں کہ میں اچھا یا برا کر رہا ہوں. جس انسان کو سمجھ ہی نہ ہو اس کا نہ ثواب لکھا جاتا ہے نہ اس کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ مجبور ہے اپنے اختیار سے تشخیص دے کے وہ کام نہیں کر رہا. توجہ فرمائیں، دوسرا معنی ہدایت کا وہ ہدایت ہے، توجہ ہے نا آپ کی، یاد رکھیے گا. دوسرا یہ میں بتا چکا ہوں، دوسرا بھی بتا چکا ہوں، تیسرا بھی بتا چکا ہوں، لیکن نام لیے بغیر بتایا ہے. اب ان کے نام بتا رہا ہوں آپ. دوسرا معنی ہدایت کا، اس سے مراد وہ ہدایت ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے انسانوں کی طرف نازل کی ہے. پہلی اور دوسری میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ پہلی ہدایت کا نام ہم نے کیا رکھا تھا؟ عقل. دوسری ہدایت کون سی ہے؟ اللہ کے نبیوں کی زبان سے جو ہمیں پتہ چلی، اللہ کے قرآن کی یا قرآن سے پہلے آسمانی کتابوں کی آیات سے جو ہدایت ہم تک پہنچی، یہ ہدایت کا دوسرا معنی یا دوسرا درجہ ہے. آپ نے قرآن میں آیت دیکھی، میں نے مثال دی تھی، حضرت موسیٰ نے فرعون کو جواب دیا تھا اپنے اللہ کا تعارف کرواتے ہوئے، فرمایا تھا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. ہمارا رب وہ ہے اے فرعون جس نے ہر چیز کو خلق کیا اور پھر ہر چیز کو ہدایت کی. اب جب آپ یہ ترجمہ پڑھیں گے نا تو آپ کے ذہن میں آئے گا
کہ اس سے مراد وہ ہدایت نہیں ہے جو قرآن میں آئی ہے، چونکہ ہر چیز کو، مٹی کو ہدایت قرآن سے نہیں کی گئی، پانی کو جو ہدایت کی گئی ہے تو نے کیا کرنا ہے، کن حالات میں کیا شکل اختیار کرنی ہے، لوہے کو جو ہدایت کی گئی، مثلا آکسیجن کو جو ہدایت کی گئی، باقی ایلیمنٹس کو، عناصر کو جو ہدایت ملی ہے جس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے اور وہ خاص حالات میں خاص رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ ہدایت ان کو انبیاء نے نہیں کی۔ بس آپ فرق کریں گے کہ وہ جو ہے ثم ہدا اعطا کل شیء خلقہ، ثم ہدا، ہر چیز کو خلق کیا اور پھر ہر چیز کی ہدایت کر دی، وہ پہلا معنی ہے۔ اگر یہ فرق نہ ہو تو بعض آیات میں آپ کو ٹکراؤ نظر آئے گا، جو ابھی میں مثال دیتا ہوں۔ جب آپ نے پڑھا رسول اللہ کے بارے میں، آپ نے آیت پڑھی انک لتہدی الی صراط مستقیم، یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ کون سا معنی آپ کے ذہن میں آئے گا؟ دوسرا، رسول اللہ سیدھے راستے کی طرف کس کو ہدایت کرتے ہیں؟ جو عقل رکھتے ہیں، جو انسان ہیں، جن کو اللہ نے عقل عطا کی ہے۔ تیسرا معنی بھی سن لیجئے، سن چکے ہیں آپ، اللہ کے نبی نے دوسرا درجہ ہدایت کا دوسرے درجے پر ہمیں پہنچا دیا۔ یعنی کیا کیا؟ یعنی اللہ کے نبی نے اپنی پاک زبان سے اللہ کے کلام کی پاک آیات سنا کر، محکم آیات سنا کر، ہماری عقلوں تک پہنچا کر ہمیں راستہ دکھا دیا۔ عقل تھی، رسول نہیں آیا تھا، پہلا درجہ ہمارے پاس تھا۔ جب رسول اللہ کی طرف سے آ گیا، پہلے درجے سے بڑھ کر ہم دوسرے درجے پہ فائز ہو گئے، لیکن یہ دوسرا درجہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، دوسرے درجے پہ فقط راستہ دکھایا گیا ہے۔ ہدایت کا تیسرا معنی ہے اس راستے پر چلنے کی توفیق ملنا۔ دوبارہ کہتا ہوں، دوسرا درجہ ہے راستے کا دکھا دینا، رہنمائی کر دینا۔ اس سے بڑھ کر ایک درجہ ہدایت ہے، اور وہ ہے جو راستہ صحیح ہے اس راستے پر چلانا۔ یہاں تک بات سمجھ چکے آپ؟ اب بتائیے، اللہ کے نبی کے ذمے ان تینوں میں سے عقل دینے والا اللہ کا نبی ہے، راستہ دکھانے والا اللہ کا نبی ہے، راستہ چلانے والا اللہ کا نبی ہے۔ ان تینوں میں سے بتائیے اللہ کے نبی کے ذمے اللہ نے کیا لگایا ہے؟ پہلا، دوسرا یا تیسرا؟ دوسرا معنی فقط اللہ کا نبی، عقل دینا فقط اللہ کا کام ہے، اس لیے کہ یہ خلقت کا حصہ ہے۔ خدا نے خلق کیا حیوان کو، اس میں عقل نہیں رکھی۔ خدا نے خلق کیا انسان کو فی احسن تقویم، بہترین خلقت عطا کی، یعنی انسان میں عقل رکھ دی۔ یہ کام نبی نہیں کر سکتا۔ ہاں، نبی دعا کر سکتا ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لے رہے اللہ ان کو توفیق دے، دعا کر سکتا ہے۔ نبی نے فقط راستہ دکھانا ہے، راستے پر چلے گا کون؟ یہ بات انتہائی اہم بات ہے۔ قرآن ایک دفعہ کہتا ہے ہدی للناس، قرآن سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ایک دفعہ کہتا ہے ہدی للمتقین، قرآن صرف تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو کیا فرق ہوا؟ سب لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، تو پھر فقط یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ فقط متقین کے لیے ہدایت ہے؟ جہاں پر فرمایا نا سب کے لیے ہدایت ہے، وہاں پر مراد راستے کا دکھانا ہے، یعنی جو بھی قرآن پڑھے گا اس کو صراط مستقیم نظر میں آ جائے گی، صراط مستقیم اس کو سمجھ میں آ جائے گی، لیکن چلے گا وہ جو تقوی رکھتا ہوگا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہے بچنا، احتیاط کرنا ایسی چیز سے جو نقصان پہنچا سکتی ہو۔ اس کا ترجمہ عام طور پر خوف کا کیا جاتا ہے۔ تقوی اللہ یعنی اللہ کا خوف۔ اس کا دقیق معنی اللہ کا خوف نہیں ہے، خوف خود عربی زبان کا لفظ ہے۔
تقوی کا معنی ہے بچنا. یہ جو آپ دعا مانگتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ حسنہ وقنا، یہ قنا اصل میں وہی تقوی ہے، وقایا. ٹھیک ہے، وقنا یعنی ہمیں بچا لے، تقوی یعنی بچنا. وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تقوی یعنی بچنا. ہدی للناس، قرآن کو جو بھی پڑھے گا اس کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ عقل اس کو دی ہوئی ہے. عقل سے جب سوچے گا، قرآن میں غور کرے گا. اسی لیے قرآن کہتا ہے یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں. یعنی جو قرآن میں غور نہیں کرتے، اللہ کی اس پہلی عظیم نعمت کو، اللہ کی اس دوسری عظیم نعمت کے بارے میں استعمال نہیں کرتے. قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو ایسا نہیں کرتا اس کے دل پر تالا پڑا ہے. بڑی خطرناک بات ہے. بس اس نے قرآن کو پڑھا، قرآن پر غور کیا، بڑی باریکیوں میں پہنچ گیا، لیکن تب بھی اس راستے پر اس وقت تک چل نہیں سکتا جب تک اپنے اندر تقوی کی صفت کو پیدا نہ کر لے. تقوی کی صفت کیا ہے؟ اس نے آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا جھوٹی گواہی نہ دو. اب یہ وکیل ہو آج کل کے ہمارے عدالتی سسٹم کا. اس نے قرآن میں آیت پڑھی کہ لوگوں کے مال، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، کہ اس کا ایک حصہ اپنے سے بڑے افسروں کو کھلاتے ہو. دیکھیں قرآن کتنا زبردست ہے، کتنا زبردست ہے. ایک دفعہ ایک تحصیلدار کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہو گیا، میرا جھگڑا ہو گیا. کرتے مجھے تبلیغ کرتے آخر میں کہتا ہے ایک حدیث ہی تو ہے رشوت کے حرام ہونے کی. اس نے اپنے پٹواری سے کہا ہوا تو وہ زمین کی پرچی دینی ہوتی ہے، تو پرچی دینے کے وہ پیسے لیتے ہیں. زمین قیمتی تھی تو اس نے اپنے پٹواری سے کہا تھا 50,000 لے گا تو پرچی دینی ہے تو نے، اور خود بڑا نیک بن کے بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا ہم نے آپ کو پیسے نہیں دینے، ہم نے یہ پرچی جو سرکاری فیس ہے تو وہ دیں گے، اور پرچی کچھ بھی کوئی پیسے نہیں دیں گے. تو مجھے کہتا ہے آپ جانتا تھا ہمیں، تو کہتا ہے کہ آپ بھی مومن ہیں ہم بھی مومن ہیں. میں نے کہا بالکل آپ بھی مومن ہیں ہم بھی مومن ہیں. کہتا ہے جو دوسری پارٹی، پرچی دوسری پارٹی نے لینی تھی، معذرت ذرا حاشیے میں جا رہا ہوں میں، لیکن سننے والی بات ہے، اس لیے کہ عملی مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اور میرا کام ہے سمجھانا. لعلکم تذکرون، شاید کہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرنے سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے، دیکھیے انسان کہاں پہنچ جاتا ہے. اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، پہلے اس نے پوری جنگ کی آدھا گھنٹہ تاکہ جواز فراہم کرے. کہتا ہے وہ جو آپ سے زمین وہ جو خرید رہے ہیں وہ تو شیعہ نہیں ہے نا. میں نے کہا شیعہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ شیعہ نہ ہو تو پھر اس پہ ظلم جائز ہو جاتا ہے. کہتا ہے ان سے لے کر میں یہ جو میرا ملازم ہے نا یہ شیعہ، میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں. میں نے کہا یہ ہیلپ حرام ہے، کسی کی جیب کاٹ کر کسی کی ہیلپ نہیں کی جا سکتی. کسی کا مال حرام طریقے سے لے کر آپ اس کے مالک نہیں بنتے. آخر میں کہتا ہے ایک حدیث ہی تو ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. میں نے کہا حدیث نہیں ہے، میری جیب میں وہ ایک پاکٹ قرآن ہوتا تھا. اس زمانے میں یہ والے موبائل نہیں آئے تھے جب کہ میں بات کروں، وہ تقریباً 8-10 سال 11 سال پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا میں آپ کو آیت پڑھاتا ہوں. کہتے ہیں نہیں آپ زحمت نہ کریں. میں نے کہا نہیں میں آپ کو پڑھاؤں گا. پھر میں نے یہ آیت پڑھائی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کے مال آپس میں غلط طریقے سے نہ کھاؤ. وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے حکام کے پاس بھی ایک حصہ تم پہنچاتے ہو تاکہ اپنا حصہ اچھی طرح سے کھا سکو. میں نے کہا قرآن وہ بتا رہا ہے جو آپ نے پٹواری کو کہا ہوا ہے کہ ایک حصہ میرا اور ایک حصہ تیرا. اب اس کا نام آپ جو بھی رکھ لیں، آپ فلان دوسرے فرقے سے دوسرے مذہب سے لے کے اپنے مذہب کے بندے کی ہیلپ کر دیں. میں فقط قرآن کی اس آیت کو جانتا ہوں. قرآن مجید نے یہودیوں کی صفت بتائی ہے کہ اے رسول اگر تو، یہودیوں میں ایسے بھی ہیں کہ اگر تو بہت زیادہ پیسہ ان کے پاس امانت رکھوا دے
تو بھی امانت دار ہیں، تجھے واپس کر دیں گے۔ اور ان یہودیوں میں کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں کہ تو 1 درہم ان کے پاس رکھوا دے، جب تک اس کی جان نہ نکالے تجھے واپس نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہودی نہیں ہے ان کا مال کھانا ہمارے لیے جائز ہے۔ میں نے کہا یہ قرآن نے بتایا ہے، اور قرآن نے ہمیں اس لیے بتایا کہ تم یہ کام نہ کرنا کہ دوسرے مذہب والوں کا مال کھا جاؤ اور پھر کہو جائز ہے۔ کہا میرے پاس فتویٰ ہے۔ میں نے کہا میں اس فتوے کو نہیں مانتا جو خلاف قرآن فتویٰ ہو۔ جب دیکھا میں جنگ ہار رہا ہوں تو پھر ہتھیار ڈال دیے، اس لیے کہ ان دنوں میں ہم نے کچھ شراب نوش لوگوں کے خلاف ذرا مظاہرے کیے تھے، تو اس کو پتہ تھا کہ یہ اکیلا نہیں ہے، ابھی مظاہرہ شروع ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد۔ تو پھر نیک ہو گیا، کہتا ہے اللہ نے مجھے بہت توفیق دی۔ یاد ہے آپ سے عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تھی، اس وقت میری داڑھی بھی نہیں تھی، اب میں حج پہ گیا ہوں۔ میں نے کہا الحمدللہ، حج میں مجھے ایک بہت ہی نورانی ایران سے عالم وہ ملے تھے، انہوں نے میرے ماتھے پہ بوسہ لیا۔ میں نے کہا الحمدللہ، لیکن پرچی کا میں نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ بالآخر نکلے اور وہاں وہ پٹواری باہر بیٹھا ہوا تھا، تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ یہ بحث چلتی رہی۔ جب باہر پہنچے تو اس پٹواری نے دیکھا تو یہ بیچارے بڑے مریل سے انداز میں کہتے ہیں وہ پرچی دے دے یار دے دے۔ 50,000 روپیہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، ان کو موت پڑی ہوئی تھی اس وقت۔ یاد رکھیے گا، حرام کھانا شروع میں اول تو بندہ شروع نہ کرے۔ مولا کا فرمان ہے گناہ کرنے سے رک جانا آسان ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ پھر مزہ زبان کو لگ جاتا ہے۔ مفت میں 10,000 20,000 50,000 اپنے اپنے درجات کے مطابق لاکھوں آ رہے ہوں حرام کے، اور مزہ لگ جائے، بچوں کی عادتیں خراب ہو جائیں، سٹینڈرڈ اوپر ہو جائیں حرام کھا کر، زندگی گزارنے کا چند گاڑیاں لے لی جائیں، چند ملازم رکھ دیے جائیں، اب کیسے حلال پہ گزارا ہو؟ تو پھر اللہ بھی ان زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، اللہ بھی ان زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ سورہ یاسین کی آپ تلاوت کرتے ہیں نا، سورہ یاسین کی آیت بہت خوبصورت ہے۔ انا جعلنا، کفار کے بارے میں ہے، لیکن کفار یعنی اللہ کے حکم کو جان بوجھ کر نہ ماننے والے، یہ کفر فقط مکہ والوں کے لیے نہیں ہے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال دی ہیں، توق ڈال دیے ہیں، اتنا جکڑ دیا ہے ان کی گردنوں کو کہ یہ ہل بھی نہیں سکتے، گردنیں ہلا ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں سکتے۔ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، وہ توق وہ زنجیریں ان کی ٹھوڑیوں تک بندھی ہوئی ہیں، یعنی نیچے اگر کرنا چاہیں، منہ نیچے دیکھنا چاہیں تو نیچے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، مقمحون کا لفظ استعمال کیا، مقمح کی جمع ہے مقمحون۔ سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ زیادہ مزہ آئے گا۔ یہ تصویر اپنے ذہن میں بنا لیجئے گا جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ مقمحون کا معنی کیا ہے؟ مقمح اس اونٹ کو کہا جاتا ہے کہ جس کی گردن کو پیچھے کوہان سے باندھ دیا جائے اور وہ سر جھکانا بھی چاہے تو سر نہ جھکا سکے، اگر پیاسا ہو پانی پینا بھی چاہے تو اس کی گردن نیچے نہ آ سکے۔ اللہ نفس پرستوں کو، خدا کے احکام کو جان بوجھ کر نہ ماننے والوں کو اپنی خواہشات پوری کرنے کی خاطر خدا کہتا ہے میں ان خواہشات کی زنجیروں سے ان کو ایسے جکڑ دیتا ہوں جیسے وہ مقمح شدہ اونٹ ہوتا ہے۔ یہ ہدایت کی طرف جانا بھی چاہیں تو ایک درجہ ایسا آ جاتا ہے، کبھی قرآن نے کہا دلوں پہ مہر لگا دیتا ہوں، یہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے، ان کا ان محفلوں میں جانے کا جی بھی نہیں چاہتا۔ یہ ان اونٹوں کی طرح ہیں کہ جو پانی نیچے ہے، ان کے بدن کو پانی چاہیے ورنہ مر جائیں گے، لیکن جکڑے ہوئے ہیں اس رسی میں، ان کی گردن نیچے نہیں آ سکتی۔ اس گردن کو آپ تکبر کہیں، اس بندھی ہوئی گردن کو، ان زنجیروں کو آپ دنیاوی آرزوؤں اور لمبی لمبی آرزوؤں کی زنجیریں کہیں جو انسان کو باندھ لیتی ہیں، خدا کی طرف نہیں جانے دیتی۔ اب توجہ فرمائیں، جو اس طرح سے بندھے ہوئے ہیں، اسی آیت سے آگے چلتے ہیں تیسرے معنی کی طرف، اسی آیت سے سواء علیہم اانذرتہم، ان کے لیے مساوی ہے تو ان کو خبردار کر یا نہ کر، لا یؤمنون، یہ تیری بات پر اعتماد نہیں کریں گے۔ ایمان یعنی اعتماد، ایمان یعنی اعتماد، تاکہ پتہ چلتا رہے ایمان ہوتا کیا ہے۔
اس لیے کہ ساری گڑبڑ کر کے پھر بھی بندہ مومن رہ جائے، ہم نے یہ بھی کر دکھایا آج کے زمانے میں۔ لیکن ایمان کا معنی ہے رسول اللہ کی بات پر اعتماد کر لینا، اہل بیت اطہار کے فرامین پر اعتماد کر لینا، قرآن کریم کی آیات پر اعتماد کر لینا۔ کتنی بہترین مثال دی ہے کربلا میں، قرآن کی آیت کی۔ میں نے کہا جو تفسیر کربلا میں لکھی گئی قیامت تک ویسی تفسیر نہیں لکھی جائے گی۔ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں نا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی راستے پر چلیں گے متقین۔ کون متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ کربلا میں کیا نظر آ رہا تھا؟ کربلا میں غیب پر ایمان تھا، کربلا میں غیب پر ایمان تھا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ جو نماز کربلا میں قائم کی گئی کون قائم کرے گا؟ جو تیروں کے سائے میں بعض اصحاب کو شہید کروا کے قربانی دے کر جو نماز قائم کی وہ کون کرے گا؟ اور جو نہیں پڑھتا جتنا مرضی حسین کا نام لے لے، کربلا والوں کا نام لے لے، قیامت کے دن اس کربلا والے کو کیا جواب دے گا؟ یؤمنون بالغیب، متقین کی نشانیاں بتائیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور تیسری نشانی بھی کربلا میں نظر آتی ہے اور کہیں اتنی نہیں نظر آتی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے، اس رزق کا معنی ہمارے دلوں میں رزق کا معنی آتا ہے یا روٹی یا مال پیسے، نہ، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، جو کچھ خدا دیتا ہے وہ رزق کے معنی میں شامل ہے۔ اگر اولاد دی ہے تو رزق ہے، حسین نے اولاد بھی قربان کر دی۔ اگر اچھے دوست دیے ہیں، پیارے دوست، متقی دوست دیے ہیں تو بھی اللہ کا رزق ہے، اس نے نعمت عطا کی ہے۔ حسین نے کربلا میں وہ بھی قربان کر دیے۔ جو کچھ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقین وہ ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے جب اللہ کا دین تقاضا کرے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ قلم سے تفسیر لکھ دینا آسان ہے، لیکن اپنے قیمتی اور پیارے ترین ساتھیوں کے خون سے اور اپنے خون سے کربلا کی ریت پر ازل تک قائم رہنے والی تحریف جس میں نہیں ہو سکتی وہ تفسیر لکھ دینا فقط حسین کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا، بات جڑی ہوئی ہے بات سے کہ میرا حسین ان الحسین مصباح الہدی۔ اگر کوئی قرآن کی آیات کو اس کے معنی میں تحریف کی کوشش کرے اور پردے ڈالنے کی کوشش کرے، اندھیرا ہو جائے تمہاری آنکھوں کے سامنے، تو میرا حسین ایسا نور ہے، ایسا چراغ ہے کہ قیامت تک جو بھی حسین کی طرف توجہ کرے گا اسے میں صراط مستقیم دکھا دوں گا۔ جس کے پاس ہدایت کا پہلا درجہ آیا، عقل آئی، اب وہ آمادہ ہے کہ دوسرا درجہ ہدایت کا اس کی طرف بھیجا جائے۔ اللہ نے اپنے نبی بھیجے، آسمانی کتابیں اتاری، وہ ہدایت ان کے ذریعے سے کیا کیا مصائب برداشت نہیں کیے اللہ کے نبیوں نے، کیا کیا مصائب برداشت نہیں کیے انہوں نے جن کے ذمے نبیوں کا دین بچانا تھا، اور پھر حد کر دی نواسہ رسول نے۔ نبی بھی آخری تھا اور حسین نے قربانی کی حد بھی آخری بنا دی۔ جتنی قیمتی چیز تھی اس کی اتنی بڑی قیمت حسین نے ادا کر دی۔ یہ جو بی بی نے فرمایا تھا نا اس لعین کے دربار میں، ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا سے لے کر یہاں تک جو کچھ دیکھا ہے اپنے خالق کی طرف سے سوائے حسن و جمال کے اور کچھ نہیں دیکھا۔
تو اس کا معنی یہی تھا، میں کہا کرتا ہوں، اس کا معنی یہی تھا کہ جب خالق نے اس ساری دنیا پر نظر دوڑائی کہ کون اتنا صابر ہے، کون اتنا بامعرفت ہے، کون اتنا ثابت قدم ہے کہ سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے تو قربان کر دے گا، لیکن دین کو قربان نہیں ہونے دے گا، تو یا اللہ کی نظر میرے بھائی پر پڑی یا مجھ پر پڑی۔ یہ معنی ہے ما رأیت الا جمیلا، یہ معنی ہے۔ البتہ میں اس کی طرف آؤں گا، یہ دوسری ہدایت آئی۔ کتنی قیمتی ہے یہ امانت، عزیزان توجہ فرمائے، کتنی قیمتی ہے یہ امانت۔ جس دین کے لیے حسین جیسے قیمتی خون کے قطرے گرے ہوں، جس دین کے لیے دنیا کو پردہ سکھانے والی کا پردہ اتار لیا گیا ہو، وہ دین کتنا قیمتی ہوگا، اور کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی غفلت ہے کہ اس دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ کربلا کے لیے برپا کی جانے والی مجالس میں آنے والے بھی اس دین کی طرف توجہ نہ کریں، تو بتائیے اس سے بڑی غفلت اس دنیا میں اور کون سی ہو، اس سے بڑی بے قدری اور کون سی ہو، جس کو قدر ہو گئی کہ میرا حسین کون ہے، جس کو اپنے حسین سے حیا آ گئی ایک لمحے کے لیے، تو تب اس کی آنکھ سے وہ آنسو گرتا ہے کہ آسمان و زمین بھر دے اتنے گناہ کیے ہوں اس نے، وہ ایک آنسو اس کے سارے گناہوں کو ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔ وہ معرفت کا آنسو ہوتا ہے، وہ ہر آنسو نہیں ہوتا، ہر آنسو میں اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ کچھ آنسو ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اقبال بھی بہت اچھی تعبیر ہے ان کی، قطرے سمجھ کے شان موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، یعنی اللہ نے ان قطروں کو جیسے قیمتی موتیوں کو چنا جاتا ہے پتھروں کے درمیان سے، شان کریمی نے یعنی اللہ کی عظمت والی ذات نے، اس کریم ذات نے ان قطروں کو موتی سمجھ کر چنا، بڑی قدر کے ساتھ چنا۔ قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، جو مجھے خالق سے حیا آئی، جو میں خالق کے سامنے شرمندہ ہو گیا کہ اتنا عظیم خالق اور میں اتنے گناہ کرتا ہوں، میں اتنی حد کے حرمت کرتا ہوں اپنے خالق کی، ذرا اور نیچے آ جائیے، میرا اتنا پاک حسین جس کے دل کی حسرت تھی اللہ کے دین کی حدوں کو قائم کرنے کی، میں اس کی حد کے حرمت کرتا ہوں، میں اس کو مایوس کرتا ہوں اپنے اعمال سے، تو پھر شان کریمی موتی سمجھ کے چنے گی اس ایک قطرے کو جو انسان کی آنکھ سے نیچے گرتا ہے۔ وہ قطرہ معرفت والا قطرہ ہے۔ بس یہ ہدایت آ گئی، ان سب نے راستہ دکھا دیا، اپنا پورا زور لگا دیا۔ اب تیسرا معنی آئے گا، وہ ہدایت ہے راستے پہ چلانے والی۔ بہت اہم نقطہ ہے یہاں پر، چلائے گا کون؟ نبی نہیں چلا سکتا۔ کہاں سے کہہ رہا ہوں، کہاں سے بتا رہا ہوں؟ قرآن کریم سے بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں نے عرض کیا، فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے رسول آپ جس کو چاہیں، آپ کو حب ہو، آپ کی خواہش ہو فلان کی ہدایت ہو جائے، نہیں ہو سکتی۔ ہم نے ہدایت، یہ تیسرا درجہ ہدایت ہے، آپ کے ذمے ہم نے لگایا ہے راستہ دکھانا، آپ کے ذمے لگایا بھی نہیں اور آپ کے دست اختیار میں رکھا بھی نہیں کہ آپ ان کو چلائیں۔ نہ آپ سے سوال ہوگا کہ ان میں سے کتنے چلے تھے آپ کے بتائے ہوئے راستے پر۔ ان فذکر انما انت مذکر، اے رسول ان کو نصیحت کیجئے، ان کو یاد دہانی کرواتے رہیے، آپ فقط نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں،
آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ اس ہدایت کو مانے یا نہ مانے. اور یہی معنی ہے اس آیت کا بھی جو میں نے شروع میں تلاوت کی, وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. آپ ان کے وکیل نہیں ہیں, آپ ان کو بات پہنچا دیجئے. اب میں تیسرا درجہ اس کو دوں گا جو خود فیصلہ کرے اور اپنے سر کو میرے آگے جھکا دے. یہ سر کو جھکانا کیا ہے؟ کوئی گندی عادت پڑ چکی ہے, پتہ چلا اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ نے منع فرمایا ہے. اب ایک طرف خدا ہے اور ایک طرف خواہش ہے, ایک طرف اللہ ہے ایک طرف خواہش ہے. جس کے حق میں فیصلہ کرے گا اسی کی توفیق اللہ بڑھا دے گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ نے انسان کو اس طرح خلق کیا ہے کہ وہ جس راستے کا بھی انتخاب کرے, چاہے اللہ نے اس کو اچھا کہا ہو, چاہے اس راستے کا انتخاب کرے جس کو اللہ نے برا کہا ہو. جب انسان اپنے انتخاب سے کوئی کام کرتا ہے, چاہے اچھا کرے چاہے برا کرے, دونوں صورتوں میں ان کاموں کی انسان کی روح پر, اس کے قلب پر تاثیر ہوتی ہے. وہ تاثیر کیا ہوتی ہے؟ اگر نیک کام کیا تو اللہ نیک ماحول سے, نیک کام سے اس کی طبیعت کو مانوس کر دیتا ہے. پہلا نیک کام ہو سکتا ہے سخت ہو, مشکل ہو, دوسری دفعہ اس نیکی کو اللہ اس کی طبیعت میں آسان کر دیتا ہے. اسی طرح پہلی دفعہ ہو سکتا ہے دوستوں نے بڑا زور لگایا ہو کہ چل آج سب اکٹھے ہیں, 2 گھونٹ تو بھی شراب کے پی لے, کچھ نہیں ہوتا, 2 گھونٹ پینے سے کچھ نہیں ہوتا. پہلی دفعہ یہ منع کر رہا تھا لیکن 2 گھونٹ بھر لیے, لیکن دوسری دفعہ وہ 2 گھونٹ بھرنے آسان ہو جائیں گے. یہ بھی توفیق ہے, یہ بھی قرآن نے بتایا ہے. کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ, ہم دونوں کی مدد کرتے ہیں. تم جو انتخاب کرو گے ہم نے تمہیں بنایا ایسا ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے قوانین, تم اچھی طرف جانا چاہو فیصلہ خود کرنا ہے اس عقل سے. اگر خواہشات کو ہٹا کے فیصلہ کرو گے تو ہماری طرف آنا چاہو گے, ہو سکتا ہے پہلے دن مشکل لگے, ہو سکتا ہے غلط جگہوں پر مال خرچ کرنے کی عادت پڑ چکی ہو سکتا ہے اچھی جگہ پر مال خرچ کرنے کا دل نہ کرتا ہو, پہلے دن سخت لگے, لیکن جب خرچ کر دو گے میں تمہارے دل کو ایسی لذت چکھاؤں گا کہ دوسری بار خرچ کرنے کا تمہارا خود جی چاہے گا. دوسری طرف بھی ایسا ہی ہے. اگر معاشرے کے غریبوں کی, فقیروں کی تمہیں پرواہ کوئی نہیں, تمہیں فقط یہ ہے کہ تمہارا اپنا پیٹ کم از کم تمہارے دسترخوان پر 10-12 کھانے لگے ہوں, تمہیں کوئی ان غریبوں کا خیال نہیں آتا کہ جن کے بھوکے بچے جب روتے ہیں تو ان کو کھلانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, ان کو اسکول بھیجنے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے, ان کو عید والے دن بھی پہنانے کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے. تمہاری نگاہ ان پہ نہیں پڑتی, تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تمہارے واٹس ایپ پر یا فیس بک پر کوئی غریبوں کا کلپ آ جائے تو اس کو اپنے دوستوں کو فارورڈ کر دو اور خود اسی طرح مست رہو اپنے مال کے نشے میں. تو پھر ہم تمہیں اسی کام کی توفیق بڑھا دیں گے اور تمہیں غرق کر دیں گے اور غرق کر دیں گے. قرآن کہتا ہے جو غلط کام کر رہے ہیں اور ہم ان کو دیتے چلے جا رہے ہیں, خبردار مت سمجھو یہ تمہاری لگامیں ڈھیلی کی ہیں میں نے, یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے, یہ اللہ تمہارا گھیراؤ کر رہا ہے. اس کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے استدراج کا. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ آج یہ سلسلہ تمام ہو جائے گا, آج آخری مجلس ہے. اگر سمجھنا چاہتے ہیں نا اس کائنات کو, باہر کی کائنات کو بھی, اور اس سے زیادہ بڑھ کر اپنے اندر کی کائنات کو سمجھنا چاہتے ہیں
کہ ہمارے اندر کیا ہوتا ہے جب اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ہمارے اندر کیا ہوتا ہے جب ہم اللہ کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، تو سب سے بہتر یہ کائنات آپ کو اللہ کی کتاب سے سمجھ آئے گی، وہ کتاب جس کو ہم اگر پڑھیں بھی تو بغیر سمجھے پڑھا کرتے ہیں۔ کتنی حسرت ہوگی قیامت کے دن۔ بس تیسرا درجہ ہدایت، خلاصہ کر رہا ہوں، تیسرا درجہ ہدایت اس کو عطا ہوگا جو خود آ جائے، جو خود نہ آئے۔ تو پھر قرآن کہتا ہے اے رسول تو بھی چاہے، تجھ سے بڑا کون ہوگا؟ اس کائنات میں کوئی ہستی تصور کر سکتے ہیں جس کا درجہ، جس کا اللہ سے قرب رسول اللہ سے زیادہ ہو، جس کا مقام اللہ کے پاس رسول اللہ سے زیادہ ہو؟ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے۔ اس رسول سے کہا جا رہا ہے اے رسول تو جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتا۔ مثال میں نے آپ کو دی تھی پچھلی مجالس میں، رسول اللہ کا سگا چچا ہے، ہدایت ہوئی؟ آیت آئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تھپڑ مارا تھا رسول اللہ کو، اللہ نے اپنی نفرت کا اظہار کیا، اس کے ہاتھ ٹوٹے جس سے تجھے تھپڑ مارا اس نے، اور یہ ہلاک ہو جائے، یہ ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ، بہت مالدار ہے، اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ نہیں دینا، وما کسب، اور جو اس نے کمانا ہے، جو کچھ اس نے بڑے دوست بنا لیے، اس کے پاس مکہ میں بڑی طاقت ہے، اس کے پاس بڑی جماعت ہے، اس کی بڑی سٹرونگ مکہ میں پولیٹیکل پارٹی ہے، اسے کچھ کام نہیں آئے گا۔ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ان قریب اس کو بھڑکتی ہوئی شعلوں والی آگ میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی گردن میں سریا ہے، یہ ہمارے پیغام کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ ایک مثال ہے، میں نے عرض کی تھا، نبی کا بیٹا ہو، حضرت نوح کا بیٹا ہو، وہ نفس پرست ہو، اللہ اپنے نبی کو منع کرتا ہے نوح خبردار اس کی سفارش نہ کرنا، اس کے بارے میں مجھ سے کلام نہ کرنا۔ اللہ کا قانون مذاق نہیں ہے، اللہ کا قانون مذاق نہیں ہے۔ اللہ کے قانون سے کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کچھ کرپٹ قانون بنانے والے کہ جنہوں نے ملک اور قوم کا پیسہ کھانا ہو، جنہوں نے غریبوں کے خون چوسنے ہو، جنہوں نے غریبوں کی ہڈیوں کا گودا بھی چوس جانا ہو، وہ ہو سکتا ہے ایسا قانون بنا دیں کہ جب میں کھا کھا کے پھٹنے لگوں اور کوئی مجھے پکڑنے لگے تو مجھے استثناء حاصل ہو پاکستان کے قانون میں۔ یہ کوئی حرام خور کرپٹ تو یہ قانون بنا سکتا ہے۔ اللہ کہ جو عادل ہے، جو ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جو ظالموں کا دشمن ہے، ان اللہ لا یحب الظالمین واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو اچھا بھی نہیں سمجھتا اور ظالموں کو ہدایت بھی نہیں کرتا۔ یہی تیسرے درجے کی ہدایت ہے جو اللہ ظالموں کو نہیں کرتا، کیونکہ پہلے اور دوسرے درجے کی ہدایت ابو لہب کو ملی تھی، عقل بھی اس کے پاس تھی اور رسول اللہ بھی اس کے پاس تھے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ درجہ اس کو دیتا ہے کہ جو ظلم کر سکتا ہو لیکن اس کی عقل کہے ظلم اچھی چیز نہیں ہے۔ مظلوم پر ظلم کرنا، بے بس پر ظلم کرنا، ناجائز طریقے سے کسی کا حق کھا جانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ رک جائے، دل کر رہا ہو اس کا، پیسے جیب میں آئیں کس کا دل نہیں کرتا، لیکن وہ رک جائے، اب اللہ اس کو تیسرا درجہ عطا کرتا ہے۔ اسے قرآن کہتا ہے والذین اہتدوا، جنہوں نے ہمارے پاس سے آنے والی ہدایت کو قبول کیا، مان لیا، زادہم ہدن، ہم نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا۔ ہم نے ان کی بس قرآن نے سمجھایا کہ جس راستے کا انتخاب کرو گے ہم نے قانون ایسے بنائے کہ تم اسی سے مانوس ہوتے جاؤ گے۔ اچھا انتخاب کرو یا برا انتخاب کرو،
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو وہ شخص جو اللہ کے راستے میں عطا کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ کے سچے وعدوں کی تصدیق کرتا ہے، جب اس کے پاس حق آئے تو اس کو حق تسلیم کرتا ہے، اگرچہ اس کی پارٹی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جو حق کی حقانیت کا اقرار کرتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم آسانیوں کی طرف جانے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، ہموار کر دیتے ہیں۔ کون سی آسانی؟ جنت کی طرف جانے کا راستہ ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، لیکن جو اللہ کے راستے میں دینے سے بخل کرے، بخیل ہے، نہیں دیتا، ویسے بڑے بڑے برانڈ پہنتا ہے، ویسے بڑی بڑی گاڑیاں رکھتا ہے، ویسے سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب اللہ کا نام آئے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، بخل کرتا ہے، اور بخل کر کے سمجھتا ہے کہ کیونکہ مال بہت زیادہ ہے میں جو چاہوں گا کر لوں گا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اصل میں اللہ کے اس اچھے وعدے کو جھٹلا رہا ہوتا ہے، جنت کی طلب اس کے دل سے نکل جاتی ہے، سمجھتا ہے میری دنیا میں ہی جنت بن گئی ہے، تو وہ جنت سے بھول جاتی ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، اس کے لیے راستہ ہم آسان کرتے ہیں، اس کا راستہ بھی ہم آسان کرتے ہیں، لیکن کس طرف آسان کرتے ہیں؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، یسر اور عسر کا معنی آپ کو معلوم ہے نا آیت ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بس وہاں کہا تھا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم آسانیوں کی طرف جانے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہاں فرمایا اپنے نافرمانوں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ فَسَنُيَسِّرُهُ، اس کے لیے بھی راستہ آسان کر دیتے ہیں، لِلْعُسْرَى، بدترین نتیجوں اور عذاب کا راستہ، بڑے مزے لے لے کر جہنم کے گڑھے کی طرف حرکت کرتا ہے، بڑا اکڑ اکڑ کے چلتا ہے جہنم کی طرف جانے میں، بڑا سمجھدار سمجھتا ہے اپنے آپ کو، لیکن سمجھدار نہیں ہوتا۔ وہ جو جنت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ان کو ناسمجھ سمجھتا ہے۔ عاشق اور غیر عاشق کا فرق کیا ہے بھلا؟ عاشق اور غیر عاشق، ایک فرق یہ ہے کہ جو عاشق نہیں ہوتے وہ عاشق کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اور جو عاشق ہوتا ہے وہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے جو عاشق نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ اور وادی میں ہے، وہ اور وادی میں ہے۔ اسی طرح جس کے دل میں اللہ کے دین کی اللہ کا دین اتر جائے، اس کو دنیا کے پیچھے دوڑنے والے احمق لگتے ہیں، اور جس کو اللہ کا دین اندر نہ اترا ہو، دل میں نہ اترا ہو، اس کو متقی لوگ احمق لگتے ہیں۔ وہ تو بڑا سادہ ہے، بہت ہی سادہ ہے۔ میں نے مثال دی تھی، جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عاقل تھا، علی مرتضیٰ جس کا نام تھا، اسے لوگوں نے کہا، انہیں کم عقلوں نے کہا علی سادہ ہے، بہادر ہے، لیکن سمجھدار نہیں ہے۔ اس طرح یہ تیسرا درجہ خدا جو جائے اس کی طرف اسے دیتا ہے، جو نہ جانا چاہے، جس کو گناہوں میں ہی مزہ آتا ہو، تو پھر اللہ کا رسول بھی چاہے تو قرآن کہتا ہے رسول تو ہدایت نہیں کرے گا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے، یشاء یعنی مشیت الہی، جس کے بارے میں اللہ کی مشیت ہو، مشیت الہی کا قانون جس کے بارے میں آ جائے اس کو ہدایت ہوتی ہے۔ اور وہ قانون کیا ہے کہ میں یہ تیسرا درجہ ہدایت کا، اس کا نام ہم نے رکھا توفیق۔ توفیق ہم دعائیں دیتے ہیں نا، خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ اب اگر بندہ کوئی رشوت کھاتا ہو، اس کو مولانا دعا دے، مثلا مولانا کو بلا کے مجلس کرائے، مولانا اس کو دعا دے، خدا بند عالم آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو اس کے پیسے کم ہو جانے چاہیے، کیونکہ توفیقات خیر میں اضافہ ہے نا۔ تو خیر تو تب اضافہ ہوتا ہے جب شر میں کمی ہو، اس کا مطلب مال حرام میں کمی ہونی چاہیے۔
لہٰذا یہ دعا اس کے خلاف جائے گی، مگر یہ کہ جو دعا مانگنے والا ہے وہ بھی ساتھ ملا ہو کہ جتنا حرام کمائے گا اتنے زیادہ مجھے بھی کھلائے گا، کیونکہ میں سپورٹ کر رہا ہوں نا، میں اس کو تبکی دے رہا ہوں، تو کھا سارے تیرے بخشے جائیں گے، قیامت کے دن تیرے سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ معنی کیا ہے ہدایت کا؟ عقل۔ دوسرا کیا ہے؟ رسول اللہ کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے راستہ دکھانا۔ عقل کیا ہے؟ راستہ دیکھنے والی آنکھ۔ رسول کون ہے؟ قرآن کیا ہے؟ راستہ دکھانے والے۔ بس ایک اضافہ کر دوں، حسین کون ہے؟ جب رسول کے دین پر حملہ ہو تو سب کچھ قربان کر کے دین بچانے والے، تاکہ قیامت تک کوئی راستہ دیکھنا چاہے تو مصباح الہدا کا نور روشن ہو۔ دین میں بھی بہت سے راستے بنا لیے نا، آج ہر فرقہ ایک الگ راستہ ہے، تو حسین والا راستہ حق کا راستہ ہے۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہی معنی ان سب باتوں کا۔ چوتھا درجہ جو ہے ہدایت کا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ قیامت کے دن ملے گا۔ اور وہ کون سی ہدایت ہے؟ جب کہا جائے گا کہ یہ تمہارے سامنے جنت ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، وہ رہنمائی کی جائے گی، اور پھر فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تمہارے خالق کی طرف سے تمہارے لیے سلام ہے۔ کیوں تم پر سلام ہے؟ تم وہی ہو جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا۔ سلام علیکم بما صبرتم۔ انشاءاللہ جو جا رہے ہیں 40 پر عراق جا رہے ہیں، جب آپ کاظمین جائیں گے نا تو روزے کے سامنے اوپر دیکھیے گا یہی آیت لکھی ہوئی ہے، بہت اچھا انتخاب کیا ہوا ہے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تم پر سلام ہو اللہ کی طرف سے جو تم نے صبر کیا۔ سب صبر کرنے والوں کا سردار حسین بھی وہی ہوگا، اور وہ پھر اس کا پیغام سن کر جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے قرآن کی آیات سن کر اپنے آپ کو حرام کی طرف نہ جانے دیا، صبر یعنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا، جنہوں نے یہ کیا ہو گیا، کیا مبارکیں مل رہی ہوں گی ان کو؟ فرشتوں کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام ہو جو تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، دیکھو یہ تمہارا آخری گھر کتنا خوبصورت ہے۔ کون سا ڈیفنس کا گھر تھا جو تمہارے اس جنت کے گھر کا مقابلہ کر سکے؟ کون سا دنیا کا محل تھا؟ کون سی دنیا کی ایسی منزل تھی؟ کون سا پیسہ تھا؟ کون سی شان تھی کہ جو تمہاری اس شان کا مقابلہ کر سکے کہ جب فرشتے تمہارے آگے آ کر تمہیں سلام کر رہے ہو، تمہارے خالق کی طرف سے تمہیں سلام کہا جا رہا ہو۔ الذین یؤمنون بالغیب، ان کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں انہیں تیسرا درجہ ملتا ہے۔ تیسرے درجے کے لیے متقی ہونا چاہیے، اور علی کون ہے؟ امام المتقین ہے، یعنی تیسرے درجے پہ جانے والوں کے امام ہیں، تیسرے درجے پہ جانے والوں کے امام ہیں، یعنی سب سے آگے ہیں، سردار ہیں متقین کے۔ متقین کو خدا توفیق دیتا ہے رستے پر چلنے کی۔ گویا خدا یہ کہتا ہے یہ میرا رسول میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ لایا ہے، میں اس کو دوں گا جو خود لینا چاہے، جو خود نہ لینا چاہے تو میری طرف سے جہاں جاتا ہے جائے۔ یہ خلاصہ ہے اس کا۔ چوتھا میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، قیامت کے دن قرآن میں ایک سورہ محمد، وہاں پر شہداء کے بارے میں فرمایا ہے، تاکہ یہ معنی سے مثال دے دوں ایک آیت کی، والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور وہ لوگ جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا، اللہ ان کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ ان کے کسی کام کو ضائع نہیں کرے گا، سیہدیہم، بہت جلد ان کی ہدایت کرے گا۔ قتل کے بعد ہدایت؟ قتل کے بعد کون سی ہدایت ہے؟ تو موت سے پہلے ہدایت ہوتی ہے نہ، ایک ہدایت موت کے بعد ہے، لیکن ملتی کسے ہے؟ جس کے پاس عقل آئی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور راستہ دکھانے والے کی صدا پر لبیک کہا۔
جب لبیک کہا تو اللہ نے اس کو تیسرا درجہ عطا کر دیا. جب تیسرے درجے پہ چلتا چلتا جو حالات نے تقاضا کیا، سب کی آزمائش ان کے اپنے زمانے کے مطابق ہوتی ہے، تو جس نے اپنے اپنے زمانے کے مطابق صبر کیا تو اللہ قیامت کے دن فرشتوں کو بھیجے گا اور کہے گا سلام علیکم بما صبرتم وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا تھا ان کو جماعت در جماعت بنا کر، یعنی فرض کریں آج کے زمانے میں جو ایک دوسرے کے دوست جاننے والے ہوں گے، خداوند عالم ان کو فرشتوں سے کہے گا ان کو اکٹھا کرو تاکہ ایک دوسرے سے ملیں، اس ملنے کا بھی مزہ لیں. اچھے لوگ، اچھے دوست اس دن بھی ملنے کا مزہ لیں گے، اس دن بھی ہنسیں گے، اس دن بھی ایک دوسرے کو سینے سے لگائیں گے، اور پھر فرشتے کہیں گے آؤ جنت کا یہ راستہ ہے، اس کی طرف لے کر جائیں گے. اور جب وہاں پر پہنچیں گے حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، جب جنت کے پاس پہنچیں گے اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے تو پھر جنت کے قال لهم خزنتها سلام علیکم ادخلوها خالدین، وہ کہیں گے تم پر سلام ہو، اس جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اب کبھی یہاں سے نہیں نکلو گے، تمہیں کوئی یہاں سے نکالے گا نہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ تمہیں کوئی غم ہوگا. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، تو پھر وہ بے اختیار کہیں گے، قرآن نے ان کے الفاظ کو نقل کیا ہوا ہے، وہ کہیں گے تمام حمد اس اللہ کی جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اس وعدے پر اعتماد تھا کربلا والوں کو، اس وعدے پر اعتماد تھا کربلا والوں کو. دوسروں کو ابن زیاد کے وعدوں پر اعتماد تھا، دوسروں کو ابن زیاد کے وعدوں پر اعتماد تھا، اور ان کو حسین کے نانا نے جو وعدے کیے تھے ان پر اعتماد تھا. ان کو اس بات پر اعتماد تھا کہ جس جنت میں جانے کے ہم طلبگار ہیں، اس جنت کا سردار ہمارا آقا ہے. امیری حسین و نعم الامیر، تیرا امیر، اس نے کہا تیرا امیر پلید ہے، میرا امیر حسین ہے، اور کتنا اچھا امیر ہے. سرور و فؤاد البشیر النذیر، وہ جو بشیر و نذیر نبی آیا تھا، میرا امیر وہ ہے جس کو دیکھ کر اس نبی کے قلب کو سرور ملتا تھا. میرا حسین وہ ہے، میرا امیر وہ ہے. میری امیر حسین کی مظلومہ بہن ہے. بس ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. درجات ہدایت، ان 4 معنوں میں آیا ہے ہدایت کا لفظ. جہاں بھی قرآن میں آپ ہدایت کا لفظ دیکھیں گے، اگر غور کریں گے تو آپ کو 4 میں سے ایک معنی سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ اگر یہ 4 معنی ذہن میں نہ ہو تو لگتا ہے کہ کچھ ٹکراؤ ہو رہا ہے. اس آخری آج کی مجلس میں ذہن میں آ رہا تھا کہ جس نے اس کا تذکرہ کیا جائے، اس کو یاد کیا جائے کہ جو اگر نہ ہوتی تو شاید حسین کی قربانی کربلا میں ہی دفن ہو جاتی. امام حسین کی وہ بہن کہ جس کی اتنی عظمتیں تھیں، جو اتنی صابرہ تھی کہ حسین جانتے تھے میں جتنی امانتیں سپرد کروں گا زینب ان امانتوں کی حفاظت کرے گی. میدان میں جانے سے پہلے اپنی امانتیں اپنی بہن کو سپرد کی. کربلا میں جتنے 10ویں کے دن یتیم ہوئے تھے، سب یتیموں کو اپنی بہن کے سپرد کیا. زینب یہ میرے پیاروں کے یتیم ہیں، ان کا خیال رکھنا. اپنے سجاد بیٹے کو اپنی بہن کے حوالے کیا. امامت کا وارث ہے زینب، اسے سنبھال کے رکھنا، اس کا خیال رکھنا. بعض لوگ شاید اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسی تعبیر، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن سے لگتا ہے گویا کہ مصیبتوں نے زینب کو لاچار کر دیا تھا.
وہ زینب نہیں ہے جو لاچار ہو جائے. بی بی زینب تو چارہ ساز ہے, وہ تو چارہ گر ہے. لاچار وہ ہوتا ہے جس کو مصیبتیں توڑ ڈالیں. مصیبتیں زینب کو توڑ نہیں سکی. اگر مصیبتوں نے زینب کو توڑ دینا ہوتا تو حسین اپنی ساری امانتیں اپنی بہن کے سپرد نہ کرتے. بی بی زینب بہت عظیم ہے, یاد رکھیے گا. کوئی ایسا تصور بی بی کے بارے میں کہ مصیبتوں نے بی بی زینب کو توڑ دیا تھا, توڑا نہیں تھا. ہاں لیکن ان کے قلب کو درد سے بھر ضرور دیا تھا. جیسے حسین ہر لاش کے قریب گئے ہیں, بی بی زینب بھی ہر لاش کے قریب گئی. امام حسین شہداء کی لاشوں کے پاس گئے, لیکن بی بی کا حوصلہ اس سے بھی بڑھ کر ہے, کیونکہ خود سید الشہداء کی لاش کے پاس بھی آئی ہیں. 11ویں کے دن سید الشہداء موجود نہیں تھے. عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, صبح کے وقت ایک دفعہ اعلان کیا گیا کہ قافلے کو تیار کیا جائے, قیدیوں کو سوار کیا جائے. سوار کرنے والا کوئی نہیں تھا. ایک ایک اسیر کو بی بی زینب نے اپنے ہاتھوں سے سوار کیا. بڑی تھکی ہوئی ہے. کتنی عظیم ہے زینب, کتنی طاقتور ہے زینب. ایک ایک کو سوار کیا اور آخر میں سید سجاد کو بھی سوار کیا. لیکن جب خود سوار ہونے لگی تو سوار نہ ہو سکی. بھوک اور پیاس نے کتنا تھکا دیا زینب کو. بھائی کی لاش کے نظارے نے کتنا تھکا دیا زینب کو. بی بی زینب اونٹ پر سوار نہ ہو سکی. ایک دفعہ بھائی یاد آیا, قتل گاہ کی طرف آئی. خدا جانے کس طرح پہچانا بھائی کی لاش کو. بھائی کی لاش کے پاس آئی, بھائی سے خطاب کیا, بھیا حسین اپنی زینب کی حالت دیکھیے. آپ کی زینب کو اونٹ پر سوار کرانے والا کوئی نہیں. ابھی کچھ دن پہلے اسی کربلا میں جب ہم آئے تھے, میں نے اونٹ سے اترنا تھا. کہیں سے آواز آتی تھی پھپھی جان, کہیں سے آواز آتی تھی بہن. سب محرم آ گئے تھے اونٹ سے اتارنے والے. کوئی خیمہ لگا رہا تھا. لیکن بھیا آج میں نے سب کو سوار کرایا, لیکن تیری زینب کو سوار کرانے والا کوئی نہیں. کوئی بہن کہنے والا موجود نہیں. کوئی پھپھی جان کی صدا کرنے والا کوئی نہیں. پھر شاید یہی وقت تھا کہ ایک دفعہ زینب جھکی بھائی کی لاش پر اور اپنے لبوں کو اپنی بھائی کے کٹے ہوئے گلے کی رگوں پر رکھ دیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد وہ درجہ ہدایت جو تو عطا کرتا ہے, جس کی تو توفیق دیتا ہے, پروردگارہ ہماری جو عادتیں, ہمارے جو اعمال, ہماری جو خواہشات اس کی طرف جانے میں رکاوٹ ہے, پروردگارہ ان سے ہمیں نجات عطا فرما. پروردگار ہمارا امام جو ہدایت کا چراغ ہے, پروردگارہ نور میں دیکھنے کے لیے بھی آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے. پروردگارہ اگر کسی وجہ سے اس دنیا کے اندھیرے نے, خواہشات کے اندھیرے نے ہمارے دلوں کو تاریک کر دیا, پروردگارہ حسین کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما. پروردگارہ صراط المستقیم کو دیکھنے اور سمجھنے والی آنکھیں, عقل اور شعور عطا فرما. پروردگارہ اس راستے پر چلنے کی جو راستہ حسین نے دکھایا, جو دین حسین نے بچایا, جو دین حسین کی مظلومہ بہن جس کا پیغام لے کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام گئی, پروردگارہ اس دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں بھی ہماری آئندہ نسلوں کو بھی توفیق عطا فرما. پروردگارہ قرآن و اہل بیت کا دامن دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں ہم سب کو عطا فرما.
پروردگارہ ہم تمام حاضرین مجلس کے مرحومین کی بخشش فرما، بالخصوص جنہوں نے ان مجالس کو برپا کرنے کے لیے زحمت کی ہے، پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ ہمیں جن ہستیوں سے محبت ہے، تیرے نبی کے اہل بیت سے محبت ہے، تیرے نبی سے محبت ہے، پروردگارہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ان کا دامن ہم سب کو عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔